آخری سوال شیخ کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں تدفین کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب چیزیں، جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں، یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے مردے پہ، وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے وہ، پھر جو مردے کو دفناتے ہی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، وہ یہ سوچ کے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک جو ہے وہ بچاتی ہے۔ یہ حدیث سے ساری چیزیں ثابت ہے، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے باقاعدہ کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبر میں بھی عطا فرمائے، بلکہ یہاں تک ہے کہ عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں شیخ یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ قبروں کی تکریم کے حوالے سے جو جس طرح کا ہمارا رویہ ہے نا، یہ تو خاص یعنی بر صغیر کا کلچر ہے، اور بر صغیر کے کلچر میں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کئی صدیاں، تو ہندوؤں میں مندروں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کی یعنی جو چادریں ہیں یا اس طرح کا جو کیفیات ہیں وہ چونکہ ایڈاپٹ کی جاتی ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کی کیفیات ایڈاپٹ کرنی شروع کر، تاکہ آپ عربوں میں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں عربوں کے اندر وہ عرب ممالک جہاں جہاں بر صغیر کا اثر و رسوخ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہاں پہ قبروں کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔ وہاں پہ آپ کو ایون میں تو جارڈن میں ایک دو قبروں کے اوپر یہ درود تاج اور درود لکھی ہوئی جو یہ لکھے ہوئے دیکھے، اور قبر سبز چادر چڑھائی ہوئی، لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو بلند کرنے سے بھی منع فرمایا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا کہ جو قبریں بھی زمین سے اوپر بلند ہیں اس کو برابر کر دیں، لیکن اتنا صرف اس کو بلند کیا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے، یعنی جو اس میں سے نکلی ہے وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے، اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بلند کرنا بھی جب جائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو چونے گچ بنائیں، پھر اس کو بڑا کریں، پھر اس کے اوپر چادریں ڈالیں، اور چادروں کی ضرورت تو ہے زندہ انسانوں کو، اور آپ قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر آیات لکھ کے جو آپ نے کہا یہ تو بے حرمتی ہے قرآن آیات کی، آپ ان کو نیچے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں اب بڑی حال ہی میں ایک پنجاب کے اندر یہ پابندی لگی ہے کہ آئندہ جو قبروں کے اوپر یہ جو کسی بھی طرح کی چادر چڑھائی جائے گی تو اس کے اوپر آیات نہیں ہوں گی، یہ ابھی پابندی لگی ہے، محکمہ اوقاف نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس پہ سارے مکاتب فکر نے اتفاق کیا ہے، اور الحمدللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو حق کی طرف جا سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ حال ہی میں پورے پنجاب کے اندر یہ پابندی لگ گئی۔ زبردست۔ تو سورہ ملک اس وقت پڑھنا وہ نہیں، سورہ ملک دیکھیں، سورہ ملک تو پڑھنی ہے، اگر خود زندگی میں پڑھی ہوگی تو وہ عذاب قبر سے بچائے گی، کسی کے پڑھنے سے نہیں عذاب قبر سے بچاتی۔ یہ تو کام ہی سوکھا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو دے دیں، چند روپے دے دیں، اس کو تنخواہ دے دیں کہ چل بھی شاباش سورہ ملک پڑھے رکھا کرو تو آپ کا عذاب قبر سے نجات دے دے گی، یہ تو نہیں ہوتا۔ سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک صورت ہے، اور جو عذاب قبر سے بچاتی ہے جو رات کو پڑھتا ہے، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے، اس لیے کہ اس وقت نیند آئی ہوتی ہے، اور جس نے یاد بھی کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چل یار خیر ہے، تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے کہ وہ موت، اصل میں نیند بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے، تو نیند کے وقت موت کی اسی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیئر کر کے سونا، اصل بات یہ ہے۔ 3 دفعہ استغفار پڑھیں آپ، آیت الکرسی پڑھیں آپ، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، پھر آپ سوئیں تاکہ ساری ہر طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں، اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں، اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے کہ بغیر کسی یعنی گناہ کی معافی مانگے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے یا بغیر کسی تیاری کے آپ سو گئے، تو آپ نے تو سب سے بڑا زندگی کا سب سے بڑا رسک لے لیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ آخری سوال کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اس سے سن رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ٹھیک، یہ ہے نص قطعی، اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے، صحیح، نص قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا، بات ختم، ٹھیک۔ اب اس میں استثناء 2 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ استثناء ہو گیا، وہ نص میں آ گئی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً 24 لوگ تھے کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر تو جانیں ہیں، روح ہے ہی نہیں، تو یہ تو مردے ہیں جسم ہیں، تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر، اس کا مطلب سن رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے، ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو سنتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی، یہ دو استثناء ہو گئے. رہی بات یہ کیسے سنتا ہے، یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے، لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا، اس کے سارے اعضاء کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے، 36 گھنٹے لگتے ہیں، 48 یا 72 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے اس کے سارے اعضاء ڈیڈ ہوتے ہیں، ورنہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں، مرنے کے فوراً بعد کے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی، سائنس سے ثابت ہوگی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے تو اس کو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں. اچھا، ہاں یہ اس کو سخت ہاتھ نہ لگائیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک، اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہے، وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، سینسیشن رہتی ہے. تو اس لیے یہ جو دو استثناء ہیں یہ ایک تو نص سے ثابت ہے، اور دوسرا نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد کی بات ہوتی ہے، اس وقت یہ سنائی دیتے ہیں، اور وہ بس اس وقت تک کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سن رہے ہیں، وہ تو اس کے لیے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ استثناء ہے، اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی، بات ختم ہو گئی. یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے ہمارا، وہ اللہ سنا رہا ہے. لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا، دیکھیں وہ تو سنا رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی جی، ایسے نہیں ہے. وہ صحیح فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. فرشتے ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ تو ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے میرا سلام دینا، تو میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں درود اور سلام بھجوانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے. یہ گنہگار انسانوں کو آپ کہتے ہیں ہمارا سلام دینا. یعنی اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود بھی پڑھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں، اور وہ سلام اور درود آپ کا بھیجا جائے اور وہاں پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور فرشتے پہنچاتے ہیں. آپ جہاں بھی درود پڑھیں، جہاں بھی سلام، وہاں جا کے سلام پیش کریں، وہاں آپ جا کے درود شریف پڑھیں تو وہ بھی پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ بھی نص سے ثابت ہے. یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اوپر جہاں سے بھی درود پڑھا جاتا ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، بات ختم ہو گئی. اصل میں نا ہم پڑھ جاتے ہیں اس کی یعنی مطابقت کے ساتھ ہم نئے مسائل اس میں سے انفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو انفرنس ہے نا، یہ تو آپ کی انفرنس اور ہوگی، میری انفرنس اور ہوگی، پھر ہر ایک کا اپنا الگ. تو نص نے جو کچھ بتا دیا، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس اتنی. اس کے بعد ہم آگے حد آ جاتی ہے، ہم اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ آن نہیں کر سکتے. اور قبرستان جا کے جو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا ونس اگین، وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے. اگر نہ ہوتا تو ہم کیسے کہتے؟ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سننا. اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے. جی جی، وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. اللہ، جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اور جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے. بالکل صحیح. اور عقیدہ ڈائریکٹ سننا بغیر کسی درمیان میں کنیکشن کے، یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی، یہ مخلوق کی شان نہیں ہے. بالکل. خالق کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے وسیلے رابطے کنیکشن کے بغیر جب بھی آپ کسی کو تو وہ سنتا ہے. اللہ. لیکن یہ انک لا تسمع الموتى، ان کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم. باقی اس کے علاوہ جو چیز شریعت نے استثناء دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نص سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا، ہم تسلیم کر لیں گے. صحیح حدیث نہیں ہے پھر اس کے بعد نہیں، ہم تسلیم نہیں کریں. ہم اپنی طرف سے بنا کے کوئی چیز نہیں بنا سکتے. یہ دین ہے، اور دین کے بارے میں اتھارٹی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دین دے دیا تو اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا من عمل عملا، جس نے کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. بات ختم ہو گئی. تو ہم کوئی بھی عمل کریں کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. جزاک اللہ خیر شیخ. ماشاء اللہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آڈینس کے علم میں بھی، اور بہت ماشاء اللہ مسکنسیپشنس کو آپ نے بڑے اچھے سے ایڈریس کیا. اللہ آپ سے قبول فرمائے. آتے رہیں وائسی، فائدہ دیتے رہیں ہم سب کو. جزاک اللہ خیر.